اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینیوں کا حرم مطہر کے اسپتالوں میں مفت علاج کیا جائے گا۔ عراق میں مرجع اعلیٰ آیت اللہ علی سیستانی کے حکم پر حرم امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ کا بڑا اعلان، زخمیوں کو کربلا لانے، علاج و معالجہ، رہائش اور دیگر تمام اخراجات حرم مطہر اٹھائے گا۔ ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ صدر اردوان کا حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ صدر اردوان نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے اور ضرورت پڑنے پر زخمیوں کو ترکیہ میں طبی علاج فراہم کرنے کے عزم سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوری جنگ بندی اور پائیدار امن کے فروغ کے لیے بین الاقوامی سطح پر ترکیہ کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ امریکہ کا بھی غزہ میں داخلے کے لیے رفح کراسنگ کھلی رکھنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا تمام فریقین پر غزہ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور۔ بولے، ضروری امداد کی مسلسل نقل و حرکت کو ممکن بنانے کے لیے رفح کراسنگ کو کھلا رکھیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شروع۔ متفرق درخواست میں کہا 9 مئی کے واقعات میں 102 افراد گرفتار کیے گئے۔ زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ جو ٹرائل میں قصوروار ثابت نہ ہوا وہ بری ہو جائے گا۔ عدالت عظمیٰ کا 5 رکنی بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ اس لیے مجھے نکالا، اس لیے میری چھٹی کرائی، اس لیے کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا فارغ وزارت عظمیٰ سے خارج کر دیا۔ یہ کہاں کا فیصلہ ہے یار؟ کیا فیصلہ ہے یہ؟ نواز شریف کا 4 سال بعد وطن واپسی پر خطاب۔ مجھے کیوں نکالا؟ پرانے سوال کی تکرار۔ انتقام نہ لینے اور ملک کی بربادیوں سے نکالنے کا عزم۔ کشکول توڑنے، بجلی سستی اور بے روزگاری ختم کرنے کے پرانے وعدے دہرائے۔ اخراجات کم کرنے اور اصلاحات پر زور۔ بولے، مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ دنیا انصاف سے کام لے، فلسطینیوں کو حق دیا جائے۔ اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اعلان کر دیں، الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ نے نواز شریف کی مدد کی، نون لیگ نے قانون کی دھجیاں بکھیری، مینار پاکستان پر غالباً تاج پوشی ہو رہی تھی، نواز شریف اپنی سی وی پیش کر رہے تھے۔ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ الیکشن کی بات کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ 40 روز بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی، سربراہ عوامی مسلم لیگ کا ٹویٹ۔ لکھا، نہیں معلوم مجھے کہاں رکھا گیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ 9 مئی کی غلطی کرنے والوں کو عام معافی دلانا میرا مشن، کل سے مشن کا آغاز کروں گا، قوم میرا ساتھ دے۔ نگراں حکومت کا مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کو ایک اور تحفہ، گیس کی قیمتوں میں 193% تک اضافے کا فیصلہ۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کی سمری کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 193% تک بڑھانے اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی۔ نگراں حکومت کا مہنگائی کے نئے ریکارڈ بنانے کا عزم۔ رواں ہفتے مہنگائی کی مجموعی شرح 32.82% رہی۔ اس دوران 31 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہوئیں۔ برائلر مرغی فی کلو 10 روپے 88 پیسے، لہسن 7 روپے، دال ماش 6 روپے، ایل پی کا گھریلو سلنڈر 9 روپے 35 پیسے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 4 روپے تک مہنگا ہوا۔ مٹن، مسالہ جات، دودھ، دہی، بریڈ اور سگریٹس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ نگراں حکومت اور نئے آئی جی سندھ آبو تک محدود۔ شہر قائد میں جرائم میں اضافہ۔ کراچی کے علاقے فیروز آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک اور شہری ہلاک۔ اہل خانہ کہتے ہیں پولیس روایتی ہٹ دھرمی سے کام لے رہی ہے۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا ٹارگٹ کلنگ، پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی۔ پاکستان کے 11 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ کراچی کے ضلع کماڑی، وسطی، لاہور میں گلشن راوی، چمن، پشین، کوئٹہ اور پشاور کے 4 مختلف علاقوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ پشاور کا دل ازاق روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل کے ساتھ پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان تیج میں تبدیل۔ کراچی کے جنوب مغرب میں 1880 کلومیٹر کے فاصلے پر 24 گھنٹے میں طاقتور سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کی ساحلی پٹی کو طوفان سے خطرہ نہیں، رخ شمالی مغربی سمت عمان اور یمن کی جانب ہے۔
اکتوبر کا اختتام بھی شدید گرم، شہر قائد میں مزید 3 روز تک موسم گرم رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں منگل تک گرم اور مرطوب موسم کی پیشگوئی کی۔ اس دوران شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ایدھی سے ملاقات نے زندگی تبدیل کر دی۔ کرم ایجنسی کے ایدھی کے نام سے مشہور یوسف حسین لالا اپنی زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ نادار بچوں کو پناہ دینا اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانا یوسف حسین لالا عرف ایدھی کا مشن۔ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے 126ویں سہ روزہ عرس کی تقریبات کا دوسرا روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ قرآن خوانی، نعت خوانی، محفل سما کا اہتمام۔ مشن ورلڈ کپ میں شاہینوں کا اگلا امتحان۔ قومی ٹیم کل افغانستان کے خلاف میدان میں اترے گی۔ بنگلور کے بعد کھلاڑیوں کی چنائی میں ڈیرے، آج ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ میگا ایونٹ کے میگا مقابلے، آج بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل۔ کیویز کا بھارت کو جیت کے لیے 274 رنز کا ہدف۔ بھارتی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، ہاردک پانڈیا، شاردل ٹھاکر کی جگہ محمد شامی اور سوریا کمار یادو شامل۔